بالکن پاؤڈر کیا ہے؟ موجود ناظرین، یورپ کے جزیرہ نما بلقان سے تعلق رکھنے والا جو بحیرہ اسود، ایجین اور ایڈریاٹک سے گھرا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ممالک جو ساحل سمندر کے قریب ہیں، ساحل قریب ہونے کی وجہ سے ان ممالک کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، مطلب بندرگاہوں کی وجہ سے تجارت اور منافع دگنا ہو جاتا ہے۔ اب جس ملک کو چاہیے وہ آپ کی بندرگاہ استعمال کر سکتا ہے۔ مختصر الفاظ میں بہت سارے ممالک آپ کی باتیں اور شرائط ماننے اور حمایت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بندرگاہ مطلب طاقت۔ ایک وقت میں یہ ساری بالکن اسٹیٹ آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھے، مگر بعد میں قومی آزادی کے نام پر کچھ ممالک علیحدہ ہو گئے۔ آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کی قوت کو کمزور کرنے اور ان ریاستوں پر قبضہ کرنے کے لیے برطانیہ، روس اور فرانس نے مل کر ان ممالک میں قومیت کے نام پر خود مختار ہو جانے کی سازشوں کو تقویت دی اور بعد میں خود ان بندرگاہوں پر قبضہ کر کے اپنی سرمایہ کی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے ان ممالک میں بہت زیادہ جنگ ہوئی اور ہر وقت جنگ کا سما رہتا تھا۔ ان ساری صورتحال میں ہر ملک ایک دوسرے سے جنگ کرنے کو تیار تھا اور ایک چھوٹی سی وجہ ایک بہت بڑی جنگ کی وجہ بن سکتی تھی۔ اسی وجہ سے ان ممالک کو بالکن پاؤڈر کہا جاتا ہے، جیسے پاؤڈر سے بڑا ہوا ٹرک کہ اس میں کسی بھی وقت ایک چھوٹی سی چنگاری کی وجہ سے پورا ٹرک تباہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح ان ممالک میں بھی ایک چھوٹی سی وجہ سے بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ انتظار صرف ایک واقعے کا ہونا تھا اور بدقسمتی سے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ موجود ناظرین، جنگ عظیم کی اس تحریر کو سنتے ہوئے ایک بات اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے کہ پہلے سے ہی بہت سارے ممالک میں خفیہ معاہدے ہوئے تھے، جن کا سوائے ان ممالک کے جن کے درمیان یہ معاہدے ہوئے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ سرد جنگ میں مصروف تھے اور صرف ایک بڑی جنگ چھڑنے کی تیاری کر رہے تھے، یا جنگ چھڑنے کا صرف ایک بہانہ چاہیے تھا۔ اور اسی دوران ایک اہم اور بڑا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے سرد اور چھوٹے جنگ جو پہلے سے ہی جاری تھی ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے کا سبب بنی۔ لیکن یہ واقعہ کوئی ایک معمولی واقعہ نہیں تھا، اور یہ واقعہ آسٹریا اور ہنگری کے شہزادہ اور اس کی بیوی کا قتل۔ شہزادہ اپنی بیوی کے ساتھ سرجیوو، جو اس وقت آسٹریا ہنگری کی ایک شہر ہوا کرتا تھا، آج کل بوسنیا کا دارالحکومت ہے، میں سیر و تفریح کے لیے آیا ہوا تھا، اور اسی مقام پر گیوریلی پرنسپ اور بلیک ہینڈ کے کچھ ساتھیوں نے مل کر 28 جون 1914 کو اس کا قتل کیا۔ اور یہ قتل اس لیے بہت حساس تھا کیونکہ پہلے سے ہی آسٹریا ہنگری میں یہ اعلان ہو چکا تھا کہ یہ شہزادہ اگلا بادشاہ ہوگا، یعنی دوسرے الفاظ میں ایک بادشاہ کا قتل۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ سربیا اور آسٹریا ہنگری کے حالات پہلے سے ہی خراب تھے، کیونکہ برطانیہ، روس اور فرانس پہلے سے ہی سربیا پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور روس سربیا کی بندرگاہوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کر رہا تھا۔ سربیا جو پہلے سے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جو بعد میں 1878 میں مکمل طور پر آزاد ہوا، یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان ممالکوں کی یہ آزادی سلطنت عثمانیہ سے ظلم کی وجہ سے نہیں بلکہ قومیت کی وجہ سے تھی۔ برطانوی سامراج نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف سلطنت عثمانیہ بلکہ مغلیہ سلطنت کو بھی اس طرح کمزور کیا تھا۔ ان میں بنیادی کردار عدادوں کا تھا۔ ساتھ میں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے زوال کا دور تھا، ورنہ سامراج جو صدیوں سے اپنی مکاریوں میں لگے ہوئے تھے کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، مگر مسلمانوں کی کمزوریوں اور اداروں کا فائدہ اٹھا کر مغلیہ سلطنت پر قبضہ اور خلافت عثمانیہ کو تقسیم کر کے کمزور کر دیا گیا۔ موجود ناظرین، چونکہ بوسنیا میں اس وقت آسٹریا ہنگری کا حصہ تھا، اس میں بھی آزادی کی تحریکیں شروع ہو چکی تھیں اور سربیا ان کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہا تھا، اور سربیا کے پیچھے روس تھا اور روس کے پیچھے برطانیہ اور فرانس تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آسٹریا ہنگری نے نہ صرف سربیا پر الزام لگایا بلکہ ان کو ہتھیار ڈالنے اور تباہ و برباد کرنے کی بھی دھمکیاں دی، اور کہا کہ اگر ہتھیار نہ ڈالیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک اور وجہ روس سلطنت عثمانیہ کی کمزوریوں کو دیکھ کر بلیک سی کی دو اہم بندرگاہوں اسٹریٹس آف بوسفورس اور اسٹریٹس آف ٹرڈینرس پر قبضہ کرنا چاہتا جو سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں تھے، اور یہ بندرگاہیں روس کے لیے سب سے زیادہ اہم تھے۔ اس وقت تک روس میں کمیونسٹ انقلاب نہیں آیا تھا۔ آسٹریا ہنگری کی سربیا کو دھمکیاں دینے کے بعد سربیا نے روس سے مدد مانگی اور روس نے بھرپور مدد کی یقین دہانی کرا دی اور اس طرح اپنی افواج سربیا میں داخل کر دیے۔ روس کو تو اسی دن کی تلاش تھی کہ کسی طرح سربیا کی سیاست میں مداخلت کرے۔ ایک اور اہم بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ آسٹریا ہنگری نے ہی سربیا کو آزادی دلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جرمنی اور آسٹریا ہنگری دودھ کے دلہے نہیں تھے، وہ بھی اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، مگر ان کا سامراجیت برطانیہ سے کم تھے اور اس سب ظلم اور شیطانیت کے پیچھے بنیادی طور پر برطانوی سامراج ہی تھا۔ آسٹریا ہنگری کو روس کی مداخلت کا پتہ چلنے پر جرمنی سے مدد اور معاہدے کی پاسداری کی یقین دہانی کرا دی
اس طرح آسٹریا ہنگری اور جرمنی نے سربیا پر حملہ کر دیا، اور جس کے نتیجے میں روس نے جرمنی پر حملہ کر دیا۔ چونکہ روس کو پہلے سے ہی برطانیہ اور فرانس کے ساتھ معاہدات تھے تو انہوں نے فرانس کو معاہدے کی پاسداری کا کہا، تو فرانس نے بھی جرمنی پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس وقت یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے، ابھی تک برطانیہ اس جنگ میں نہیں کودتا تھا۔ جرمنی نے سب سے پہلے فرانس کو ہرانے کا پلان بنایا اور فرانس پر حملہ کر دیا، کیونکہ روس کی فوج بہت بڑی تعداد میں تھی۔ فرانس جرمنی کے پڑوسی ملک ہونے کی وجہ سے ایک آسان ہدف تھا۔ دوسری جانب روس نے بھی مشرق کی جانب جرمنی پر حملہ کیا تھا۔ جرمنی نے بیلجیم کے راستے فرانس پر حملہ کر دیا۔ بیلجیم کی برطانیہ کے ساتھ 1839 میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے معاہدے ہوئے تھے، اور دوسری جانب برطانیہ کا فرانس اور روس کے ساتھ بھی اہم معاہدات تھے، جن کی وجہ سے برطانیہ نے جرمنی پر حملہ کر دیا۔ ابتدا میں جرمنی کو روس اور فرانس کے خلاف بڑی کامیابی ملی۔ جرمنی بذات خود ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ اس وقت میں جرمنی پیرس تک پہنچ چکا تھا، لیکن وہاں سے آگے نہ بڑھ سکا، کیونکہ برطانوی فوج بہت بڑی تعداد میں فرانس کی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ برطانیہ کی فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف متحدہ ہندوستانی فوج کی تعداد 13 لاکھ تھی، جنہوں نے اس شرط پر جنگ میں حصہ لینے کی حمایت کی تھی کہ ہم سلطنت عثمانیہ کے ساتھ نہیں لڑیں گے اور سلطنت عثمانیہ کا اہتمام نہیں ہوگا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت متحدہ ہندوستان برطانوی سامراج کے زیر اثر تھا۔ متحدہ ہندوستان کے ساتھ جنگ جیتنے کی صورت میں بہت سارے وعدے کیے گئے تھے، مگر برطانیہ نے دھکے و فریب کے سوا کچھ نہیں دیا۔ جنگ عظیم میں متحدہ ہندوستانی فوج بہادری کے ساتھ لڑی، مگر جنگ کے بعد سب وعدے جھوٹے نکلے۔ دوسری جانب مشرق کے بارڈر پر جرمنی نے روس کو بہت بڑا نقصان پہنچایا اور روس کے تقریباً 3 لاکھ فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ معزز ناظرین، اس جنگ عظیم میں ہندوستان کی ساری دولت اور فصلوں کی استعمال کی گئی، فوجیوں تک کا کھانا پینا وغیرہ وہیں سے آیا تھا ہندوستان سے۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں متحدہ ہندوستان پر قحط حالیہ آ گئی اور لاکھوں لوگ قحط کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہر اول محاذ پر اپنے قبضہ شدہ کالونیوں کے سپاہیوں خصوصاً ہندوستانی فوج کا استعمال کیا گیا تاکہ انگریز فوجیوں کو نقصان کم سے کم ہو۔ مختصر یہ جنگ زیادہ تر ہندوستان کے وسائل سے لڑی گئی۔ برطانوی سامراج نے اپنا فائدہ پورا کرنے کے بعد متحدہ ہندوستان کے ساتھ کیے گئے تمام وعدوں کی خلاف ورزی کی اور متحدہ ہندوستان کو دھوکہ دیا۔ جنگ عظیم کے خرچے پورے کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائے گئے۔ 1942 میں متحدہ ہندوستان کے فیلڈ مارشل سر کلارڈ اچلنی کمانڈر ان چیف نے زور دے کر کہا کہ اگر متحدہ ہندوستان کی فوج نہ ہوتی تو انگریز دونوں جنگوں میں بہت ناکامی کے ساتھ ہار جاتی۔ خلافت عثمانیہ نے بھی روس پر حملہ کر دیا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ کہ روس اور خلافت عثمانیہ صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور اس کی وجہ بندرگاہیں تھیں۔ روس ان بندرگاہوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ روس اور برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کے زیر اثر ممالک کی آزادی میں بھرپور مدد فراہم کی۔ دوسری طرف حملے کی وجہ خلافت عثمانیہ کا جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ معاہدات کا بھی ہونا تھا۔ سلطنت عثمان نے سیوز کینال پر حملہ کیا، جو برطانیہ کو ہندوستان کے ساتھ جوڑتی تھی۔ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ صرف روس نہیں بلکہ اس وقت برطانیہ کے ساتھ بھی جنگ کے حالات میں تھی۔ اس حملے کا مقصد دوسرے الفاظ میں برطانیہ کے شرق پر پاؤں رکھنا تھا۔ اگر سوئز کینال پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ ہو جاتا تو برطانیہ کی شکست یقینی تھی، مگر بدقسمتی سے سلطنت عثمانیہ سوئز کینال کو پکڑنے میں ناکام ہوئی۔ معزز ناظرین، ابھی بات کرتے ہیں خندقوں کی۔ خندق ایک پانی کی نہر کی طرح گہرا اور لمبا گڑھا ہوتا ہے، جن میں سپاہی جنگ لڑتے ہیں اور خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہیں پر کھاتے پیتے ہیں، یعنی سپاہیوں کا پورا دن یہیں گزرتا ہے اور یہیں سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ جرمنی کو ابتدا میں فرانس پر برتری رہی، مگر برطانیہ کی مدد پہنچنے کے بعد دونوں اپنی اپنی جگہوں پر قائم رہے۔ فرانس اور جرمنی کے درمیان 3 سالوں تک یہ خندقیں رہیں، نہ فرانس آگے بڑھ سکا نہ جرمنی۔ حالات بہت خوفناک تھے، صحت کے مسائل بہت بڑھ چکے تھے۔ خندق میں گندگی اور ماحول میں برود کی آمیزش کی وجہ سے سپاہیوں کو مختلف بیماریوں کا سامنا تھا۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو علاج کی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس طرح بہت سارے فوجی بیماریوں کے شکار تھے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ تعداد میں جانی نقصان ہوتا اگر فوج کا ایک گروہ دوسرے خندق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا۔ اسی وجہ سے جرمنی اور فرانس 3 سال تک اپنی اپنی جگہوں پر قائم رہے۔ 100ویں کی لڑائی جو 1916 میں لڑی گئی تھی، وہ جنگ اتنا خونی اور خوفناک تھی کہ صرف ایک دن میں 80,000 فوجی ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر برطانوی اور کینیڈا کے فوجی شامل تھے۔ 100ویں کی لڑائی میں مجموعی طور پر 3 لاکھ کے قریب فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس کو گلوبل وار اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ افریقہ میں جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی کالونیوں میں بھی لڑی جا رہی تھی۔ ٹوگو، تنزانیہ، کیمرون، یہ سب جرمنی کی کالونیاں تھیں جن پر فرانس اور برطانیہ نے حملہ کیا تھا۔ معزز ناظرین، جرمنی کی مائکرونیشیا اور چین میں کالونیاں تھیں۔ جرمنی کا چین کے کچھ تجارتی مرکز پر قبضہ تھا۔ جاپان جنگ میں کیوں شامل ہوا؟
مزید ناظرین، کیونکہ جاپان اور برطانیہ کے مابین ایک دوسرے کے دفاع اور مدد کرنے کا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور جیت کی صورت میں منافع دونوں کا برابر ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ نے روس کی بلیک سی کی بندرگاہوں پر بمباری کرنا شروع کی۔ کریمیا بلیک سی میں ہے اور کریمیا کا ایک شہر سیواستوپول تھا۔ یہ روس کا ایک اہم بحری اڈہ تھا۔ سیواستوپول میں ایک اور شہر کا نام اوڈیشا تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے ان علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ حجاز مقدس سعودی عرب کا پرانا نام ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ کے لیے بہت اہم تھی اور اس کے راستے سے آسانی سے برطانیہ کے ساتھ لڑائی لڑی جا سکتی تھی، مگر بدقسمت اسی تقسیم کرو اور حکومت کرو اور کمزور کرو کی پالیسی کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ یہاں پر ابن سعود نے جنگ کی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر برطانیہ کی مدد سے خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ شروع کی۔ ابن سعود نے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ بعد میں حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے سعودی عرب رکھا گیا۔ اس کے بعد مزید ناظرین، اتحادی فوج کا گیلوپول پر حملہ ہوا۔ ترک شہر کا ایک شہر ہے جسے اتحادی فورس نے اینزک کے نام سے حملہ کیا، لیکن عثمانی سلطنت نے انہیں اب تک کا سب سے بڑا بھرپور جواب دیا۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا آج بھی وہاں ہلاک ہونے والے سپاہیوں کی یادداشت میں گیلوپولی کا دن غم کے ساتھ مناتے ہیں۔ مزید ناظرین، اس کے بعد بحری جنگ لڑی گئی۔ جرمنی نے آبدوز بنائے جن کو یو بوٹس کا نام دیا گیا۔ جرمنی نے پہلی بار سب میرین یعنی آبدوز کا استعمال کیا اور آبدوز کو دنیا میں پہلی بار کسی جنگ میں استعمال کیا گیا۔ یہ آبدوز پہلے دشمنوں کے بحری جہازوں پر حملہ کرتے تھے اور بعد میں سویلین یعنی مسافر بردار بحری کشتیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا۔ یہ وہ مسافر جہاز تھے جو امریکہ سے یورپ اور یورپ سے امریکہ آیا جایا کرتے تھے۔ ان میں ایک بہت خاص واقعہ پیش آیا، وہ تھی امریکن مسافر بردار کشتی جس کا نام لوسیانا تھا۔ یہ بحری جہاز یورپ سے امریکہ واپسی آ رہی تھی کہ جرمنی کی یو آبدوز نے اس پر حملہ کیا اور بحر اوقیانوس میں 1200 امریکن لقمۂ اجل بن گئے۔ لہذا یہ ایک وجہ تھی کہ امریکہ نے 1917 میں پہلی جنگ عظیم میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت امریکی صدر اول ووڈرو 1914 میں جنگ کا حصہ نہ بننے پر زور دیا گیا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، لیکن اس واقعے کی وجہ سے امریکہ کو اس جنگ میں کودنا پڑا اور اس طرح برطانیہ کے ساتھ ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اصل میں یہ ایک بہانہ تھا تاکہ اپنے لوگوں کی حمایت حاصل ہو جائے، وہی جس طرح 9/11 کو بہانہ بنا کر افغانستان پر حملہ کر دیا گیا تھا۔